علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے اپنی آواز جس آیت کریمہ سے شروع کی ہے آپ اس کو بخوبی ہی جانتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا اور کہاں اس کو پڑھا جاتا ہے آپ بخوبی اس کو جانتے ہیں۔ اس آیت کو جب ہم میت مرحوم کو قبر میں اتار دیتے ہیں اس کے بعد جو مٹی اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو اس وقت اس سورت کو پڑھا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کو سورت اس لیے بول دیا جاتا ہے کہ یہ میت مرحوم کو دفن کرتے وقت اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو چند لمحات میں پوری زندگی کا مطالعہ کرا کر چلا جاؤں، پوری زندگی کا مطالعہ کہ انسان کی پیدائش اور انسان کی انتہا، ابتدا سے لے کر انتہا، انسان کے مرحلے کیا ہیں، انسان کی روح کہاں کہاں انسان سے جدا ہوتی ہے اور کہاں کہاں انسان سے اس کا تعلق جڑتا ہے۔ جسم الگ ہے اور روح الگ ہے، اس کا تعلق کہاں کہاں سے کہاں تک جڑتا ہے۔ آپ کو اگر سمجھ میں آئے تو میرے ساتھ میں رہ کر بیداری کا سبق دیتے رہنا۔ ایک بار مچل کے بولے سبحان اللہ، ایک پھر سے نبی کے بارے میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اب توجہ کے ساتھ سنیں، رب نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم، کہ آپ کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ انسان کی پیدائش کیسے ہے؟ مٹی سے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا تھا، جب رب کعبہ نے شجر و حجر کو پیدا نہیں فرمایا تھا، اس پتھر کو پیدا نہیں فرمایا تھا، اس پہاڑ کی بلندی کو پیدا نہیں فرمایا تھا، سمندر کی روانگی کو پیدا نہیں فرمایا تھا، اس ہوا کو پیدا نہیں فرمایا تھا، آسمان کے سامیانے کو نہیں سجایا تھا، زمین کے فرش کو نہیں بچھایا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے رب ہونے کو ظاہر فرمانے کا ارادہ کیا تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں پوشیدہ خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ مجھے پوری دنیا میں یعنی مجھے پہچان کی جائے، مجھے اپنا ظاہر کیا جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا اور اس نور کو جدا کرنے کے بعد رب کعبہ نے محمد کے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں اس مخلوق کی تعداد کو بڑھاؤں، میں دنیا میں اپنے جو ہے نائب کو بھیجوں، اپنے نائب کو دنیا میں پیدا کروں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اسی نور سے نور کو جدا کیا۔ جب نور سے اپنے آپ کو جدا کیا تھا تو محمد کو پیدا فرمایا، لیکن اب نور کو جدا کیا تو اس محمد کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی حضرت آدم کے اندر رکھا، اور کب رکھا؟ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو مچل کے بولے سبحان اللہ۔ حضرت آدم کی جسم خاکی کو تیار کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دنیا میں بھیجا اور کہا کہ زمین سے جا کر مٹی لے کر آؤ۔ اب دنیا میں فرشتے آتے گئے، لیکن جب جیسے ہی جو فرشتہ آتا رہا، حضرت جبریل دنیا میں آئے، آنے کے بعد مٹی سے مٹی کو جدا کرنا چاہا تو یہی مٹی دامن جبریل کو پکڑتی ہے، عرض کرتی ہے جبریل یہ تو بتا دے کہ رب تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اس انسان سے یعنی کیا بنانا چاہتا ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں مٹی سن، رب تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا فرمائے گا، وہ انسان دنیا میں آئے گا، خطا کرے گا، انسان نیک و کام کرے گا، اب جیسے انسان خطا کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، رب کعبہ نے جہنم کو بنایا ہے۔ دنیا میں آنے والا انسان اگر خطا کرے گا تو رب کعبہ جہنم کی آگ میں اس کو جلائے گا، دنیا میں آنے والا انسان اگر نیک و کار ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ جنت جیسی عظیم نعمت اس کو عطا فرمائے گا۔ اب یہ مٹی عرض کرتی ہے اے جبریل، میرے سے بننے والا انسان جب دنیا میں جانے کے بعد خطا کرے گا اس کی بنا پر مجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اب یہ بساری کرتی ہے، جبریل کو خیال آتا ہے، مٹی کو پھینکتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب کعبہ، زمین نے مجھ سے مٹی کو لانے نہیں دیا، ایسے ہی چار فرشتے دنیا میں آئے، میں مختصر کرتا ہوا بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ حضرت اسرائیل جب لاسٹ میں آتے ہیں ہم مٹی کو مٹی سے جدا کرتے ہیں، اب جیسے کہ اٹھایا مٹی نے وہی مرحلہ گزارا، یعنی عرض کو دامن کو پکڑا اور عرض کرنے لگی، رونے لگی، لیکن اسرائیل نے جواب دیا تو کیا دیا؟ ادھر وقت تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے میں تیرے رونے کو نہیں دیکھتا ہوں، میں تیرے گریہ وزاری کرنے کو نہیں دیکھتا ہوں، اگر مجھے دیکھنا ہے اور رب کے فرمان کو دیکھنا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل، تو نے مٹی کے رونے کو نہیں دیکھا ہے، تو نے اس کی گریہ وزاری کو نہیں دیکھا ہے، تو نے مٹی کو مٹی سے جدا کیا ہے، قیامت کے دن یہ نوکری میں تجھے دیتا ہوں، جیسے تو نے مٹی کو مٹی سے جدا کیا ہے ویسے ہی اس کو اس کے حوالے آج
اسرائیل جو کہ روح نکالنے پر جو مقرر کر دیے گئے ہیں، کس لیے مقرر کرے؟ جب انسان مٹی کو اس مٹی سے جدا انہوں نے کیا ہے تو اب یہی اس مٹی کو مٹی کے حوالے کریں گے۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ منہا خلقناکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم خاکی کو تیار کر دیا۔ اب کیا ہے؟ جسم کے روح تیار نہیں ہے، ابھی کیا ہے؟ جسم کے انسان کی روح نہیں ہے۔ اب انسان کی روح ڈالنے کے لیے حضرت آدم کے جسم خاکی کے اندر روح ڈالنے کے لیے رب ارشاد فرماتا ہے اے روح جسم خاکی کے اندر چلی جا۔ اب جیسے کہ یہ اندر اینٹری کرنا چاہتی ہے، جا کر کیا دیکھتی ہے؟ کال کوٹری ہے، اندھیرا ہے، اس کے اندر کس طرح رہوں گی؟ اس کالی کوٹری کے اندر کس طرح میں سماؤں گی؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے رب کعبہ جسم خاکی کے اندر بہت اندھیرا ہے، بہت زیادہ تاریکی ہے، کس طرح میں اس کے اندر سما جاؤں؟ رب کعبہ نے جو اپنے نور سے نور کو پیدا کیا تھا وہی نور حضرت آدم کی جسم خاکی کے اندر رکھ دیا اور کہا اے روح اب تو جا کر دیکھ حضرت آدم کی جسم خاکی کے اندر کیا تاریکی ہے یا روشنی ہے۔ اب روح جا کر دیکھتی ہے تو نور محمدی حضرت آدم کی جو ہے جسم خاکی کے اندر چمکتا ہے۔ اب روح کہتی ہے اے رب کعبہ یہ وہ روشن جگہ ہے جہاں سے میں نکلنا ہی نہیں چاہتی۔ سبحان اللہ، یہ صدقہ کس کا ملا ہے؟ حضرت آدم کا جو چمکی ہے۔ اب یہ حضرت آدم کی جسم خاکی کے اندر روح کو ڈال دیا گیا۔ اب حضرت آدم کو جنت میں بھیجا اور جنت میں ایک اجتہادی غلطی کی بنا پر حضرت آدم کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ اب انسان کی تعداد ہونا شروع ہو گئی۔ اب وہی جنت میں حضرت حوا کو پیدا کیا تھا۔ اب یہ دونوں انسان دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم دنیا میں آ گئے۔ اب دیکھو رب کا فرمان پہلے کیا تھا؟ رب نے فرمایا تھا منہا خلقناکم کہ آپ کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اینٹ نہیں دکھانی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اگر ظاہری طور پر آپ دیکھیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ انسان نے سب سے گندے پانی سے پیدا کیا، گندے پانی سے سب کو پیدا کیا ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کا وقار کیا ہے؟ کس کام پر انسان تکبر دکھاتا ہے؟ اب انسان دنیا میں آنے کے بعد انسان کی سوچ دیکھیے، انسان کی سمجھ دیکھیے۔ کبھی انسان جب بچپن میں ہوتا ہے جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم کو رکھتا ہے انسان کی سوچ بدلتی ہے، اس کا کردار بدلتا ہے، اس کا اخلاق بدلتا ہے، انسان طرح طرح کی سوچ میں ڈلتا ہے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ مجھے تو اتنا کروڑ پتی بننا ہے، وہ انسان کہتا ہے مجھے تو یہ بننا ہے، مجھے تو وہ بننا ہے۔ لیکن میرے رب کا ارشاد بھی یاد رکھنا، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں جن انسان کو پیدا نہیں کرتا ہوں، میں نے نہیں پیدا کیا، اگر کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے ممبئی جانے کے لیے پیدا نہیں کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے چغلی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے بدکاری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے دوسروں کی برائیاں کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے دوسروں کی چوری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے میدان میں بیٹھ کر تجھے جوا کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے چوراہے پر بیٹھ کر تجھے کوئی کھیل کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ رب کا احسان جان کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو احسان یہ جتایا کہ نبی کی امت میں پیدا کیا۔ آج ہم بھی چوراہے پر دوسروں کو گالی دیتے ہیں، آج ہم دوسرے کے مال کی چوری کرتے ہیں، آج ہم دوسروں کو ستاتے ہیں، آج ہم گندے کاموں میں ملوث ہیں، آج ہم بدکاریوں میں ملوث ہیں، آج ہم نمازوں سے دور ہیں، آج ہم برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ رب کا فرمان یاد رکھنا، رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نہ جن کو پیدا کرتا نہ انسان کو پیدا کرتا، اگر پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے رب نے اگر پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج اپنے گاؤں کا ماحول دیکھ لو، آج اپنے گاؤں کا ماحول دیکھ لو، جدھر دیکھو بدکاری، جدھر دیکھو بدکاری، بد اخلاقی، بد فعلی۔ آج اپنے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے؟ شادی جیسی عظیم نعمت کو، شادی جیسی عظیم نعمت کو لوگوں نے بدکاریوں میں کاٹ دیا، بد فعلیوں میں کاٹ دیا۔ یہ ایک عظیم نعمت کہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن پر بدکاریاں نازل ہوتی ہیں۔
اب آپ دیکھیں شادیوں میں ڈانس پالٹی کون ہے مسلمان؟ کس بات سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ کیا تم نے مسلمان کی تعریف کا مطالعہ کیا کہ مسلمان کو جانتے ہو کون ہو؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ارے مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ آج اپنے ذرا کردار پر نظر ڈالو، نہ ہماری زبان سے دوسرا مسلمان سلامت ہے، نہ ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت ہے۔ آج ہم اپنی زبان کے ذریعے دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، آج ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ کس لیے تم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو؟ ارے نبی کا فرمان جو تھے وہ نہ تم اس میں ساجد ہو، نبی نے جو فرمان یہ مسلمان یہ ہے، نہ تم اس میں ساجد ہو۔ بدکاریوں میں زندگی کاٹنے والے رب کا فرمان بھی تو یاد رکھنا۔ رب نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن تو اس کو مرنا ہے، ایک دن تو اس کو یہاں سے جانا ہے۔ بڑے سے بڑے سورما اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن اس موت کے پنجے نے بڑے سے بڑے سورما کو خاک چٹاتی ہے۔ کون سا قبرستان جا کر دیکھ لو، ایک سے ایک بڑا پہلوان لیٹا ہوا ہے، ایک سے ایک بڑا زمیندار لیٹا ہوا ہے، ایک سے ایک بڑا دولت مند لیٹا ہوا ہے۔ کس گناہوں میں ہم زندگی کو کاٹتے ہیں، کس سوچ میں زندگی کو کاٹتے ہیں۔ رب کا یہ احسان ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھے۔ یہ رب کا احسان ہے، ورنہ دوسری امتوں کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ جب لوگ گناہ کرتے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دیا کرتا تھا۔ آج ہم بدکاری کر کر پوشیدہ گئے، آج ہم گناہ کر کر بھی پوشیدہ گئے، لیکن وہ بھی دور تھا کہ جب بے نمازی تھا تو متھے پہ لکھا ہوا بے نمازی، جب بدکاری تھا تو متھے پہ لکھا ہوا بدکار، جب کافر تھا تو متھے پہ لکھا ہوا کافر۔ لیکن یہ اگر نعمت ملی ہے تو کس کے صدقے؟ میرے نبی کے صدقے۔ آج ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھا گیا، کس کے صدقے؟ میرے نبی کے صدقے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے درمیان سے آئے دن کوئی نہ کوئی رخصت ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن ہم اس سے بھی جو کہ اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے۔ یہ کتنے دن کی زندگانی ہے، آج ہم میں بس تھوڑی دیر کے لیے اور ہوں۔ آج سب سے زیادہ بدکاری اگر کوئی ہے تو سب سے زیادہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں فلمی کلچر زیادہ ہے، بدکاری کلچر زیادہ ہے، فیشن زیادہ ہے۔ سب سے پہلی کیا بات ہے؟ نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ یہ بات جھوٹ نہیں ہے، اگر ماں ہی بتاتی ہے یہ تیرا باپ ہے، ماں بتاتی ہے تیری خالہ ہے، ماں بتاتی ہے یہ تیرا ماموں ہے، تبھی تو بچہ پہچانتا ہی یہ ماموں ہے، یہ خالہ ہے، یہ خالو ہے۔ اس بچے کو معلوم نہیں ہے تو سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اسی ماں کی گود میں اگر بچہ پلنے والا تربیت محمد مصطفیٰ کو حاصل کرتا ہے تو آنے والے دور میں ایک نمونہ بن کر پیدا ہوتا ہے۔ کسی بزرگ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، ہر بزرگ کے پیچھے اس کے والدین کا ہاتھ ہوگا۔ اگر ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا نیکوں کا سردار پیدا ہوتا ہے، ماں اگر اچھے اخلاق والی ہوتی ہے تو بیٹا اچھے کردار والا پیدا ہوتا ہے۔ اگر ماں ساجدہ ہو، ماں متقی پرہیزگار ہو تو بیٹا پیدا ہونے والا بھی شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود کے۔ اگر ہم یہی تربیت نہیں دیں گے تو اب آپ میں بتاتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں تعداد عورتوں کی ہوگی۔ کس لیے؟ میں تانا زنی نہیں کر رہا، بس ایک ہی بات بتائی، اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو گالی دیں گے اور شوہر کی نافرمانی کریں گے۔ بچوں کو گالی دیں گے، شوہر کی نافرمانی کریں گی، یہ تو ایک عام گناہ ہے، کوئی نہیں بچ پا رہا۔ بچوں کو گالی دینے سے کوئی نہیں بچ رہا اور شوہر کی نافرمانی کرنے سے کوئی نہیں بچ رہا۔ یہ بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں جو اللہ نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ بولا ایمان وہ نہیں ہے گناہ۔ یہ گناہ تو وہ ہے جو آئے دن چلتا آ رہا ہے۔ صبح اٹھتی ہے تو پہلے بچوں کو گالی دیتی ہے، صبح اٹھتی ہے تو شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ حضور نے صرف دو باتیں بتائی کہ سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی اسی بنا پر ہوگی۔ اب ہم اپنے گھر کا جائزہ لے لیں، گھر میں اگر کوئی لڑکی ہے ہم کو چاہیے کہ اس پر دن رات اس بات سے دائرے میں زندگی کٹوائیں کہ آنے والا دور جو دور ہے یہ بڑا بدکاری والا دور ہے، آنے والا دور جو ہے بہت برا دور ہے۔ اگر کوئی ہماری بیٹی پر انگلی اٹھائے گا تو بات یہاں تک نہیں بہت دور تک پھیلتی ہے۔ یہ بات ماں کو لے کر اس کی ماں تک، اس کی ماں کو لے کر اس کی ماں تک لوگ کیا کہتے تھے؟ شاید ہو سکتا کہ ماں ایسی ہو، شاید ہو سکتا کہ باپ ایسا ہو۔ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کوئی بھی ماں بیٹی کو بگاڑنے میں ہاتھ نہیں دے گی، کوئی بھی باپ اپنے بیٹوں کو بگاڑنے میں ہاتھ نہیں دے گا۔ اگر کوئی بات کمی ہے تو صرف کمی یہاں رہ گئی ہے کہ جب بچپن میں تو نے اس عورت کو، اس لڑکی کو جب باپ کی پہچان کرائی تھی، جب بھائی کی پہچان کرائی تھی، جب ماموں کی پہچان کرائی تھی، جب خالہ کی پہچان کرائی تھی، کاش اسی بچپن میں
امتی مصطفیٰ کی شریعت یہ ہے، نماز یہ ہے، اچھا کردار یہ ہے، خوبصورتی اس کو کہتے ہیں، اچھے اخلاق کو یہ کہتے ہیں، تو وہ بیٹی پیدا ہوتی تو پیدا ہونے کے بعد جب ان باتوں کو سیکھتی تو جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھتی تو وہ یہی کہتی، اے میری ماں، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، گھر کا کردار بدل نہیں سکتا ہے، تو نے تربیت مصطفیٰ کی دی ہے، مصطفیٰ نے تربیت وہ کی ہے کہ جس طرح انسان کی صورت کا پورے جسم کا پردہ ہوتا ہے اسی طرح اس کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے، اس کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ ناظرین تو مت دو اٹھا کے ایک بات درود پاک پڑھے سے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ بات کیا ہے کہ ہم ذرا اپنے اس ماحول پر نظر ڈالیں۔ سب سے یہاں کہتے ہیں کہ دوسرا بگاڑتا کوئی نہیں ہے، اس دور میں اگر گڑبڑی پھیل رہی نا تو وہ صرف ہے خون، وہ صرف خون ہے۔ ہماری ماں بہنیں باہر نہیں جاتی، کہیں پکچر ہال میں نہیں جا رہی ہیں، ہماری ماں بہنیں کسی کے گھر جا کر چغلی کھوری نہیں کرتی، کہاں فیشن دیکھ کر آتی ہے۔ میں کہتا ہوں شمال کھیڑے کی عورت کون سی جا رہی شہر میں، کون سے جو کہ نئی کردار دیکھ کر آ رہی ہے، کوئی فیشن نہیں دیکھ کر آتی، اگر فیشن دیکھ رہی تو خون پہ دیکھ رہی ہے، کوئی شہر نہیں جا رہی۔ اگر خون پر اگر ہم پابندی لگائیں، یہ جو فل اینڈرائڈ جو پھول چل گئے نا، ایک آفت چل گئی، آفت کیوں ہے؟ یہ صرف استعمال کی بنا پر، غلط نہیں کہتے، کیوں کہ اس میں سب کے پاس ہے لیکن استعمال ہونا چاہیے۔ انسان تو سب ہے مگر اس کا چلنے کا کردار الگ ہے۔ اگر کہیں کہ انسان ہونے کے اعتبار سے تو شمشیر علی میاں سب برابر، لیکن نہیں، وہ کردار الگ ہے، یہ کردار الگ ہے۔ خون چلانا سب کے بس کی بات نہیں ہے لیکن سمجھ کے چلانا سب کے بس کی بات ہے۔ خون چلانا سب کے بس کی بات میں نہیں ہے اور سمجھ کے خون چلانا یہ بھی سب کی بات نہیں ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم گھر میں رہیں تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیکھیں، کیونکہ جب بچہ اچھا ہوگا تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، جب وہ آگے بڑھے گا تو ایک دن اس پر بڑھاپا آئے گا۔ اگر بیٹا اچھے کردار والا ہے تو بڑھاپے میں جب تو اس کی شادی کرا دے گی تو بڑھاپے میں چارپائی توڑنے کے علاوہ تجھے کوئی کام نہ رکھے گا۔ جب دروازے پر بیٹھی ہوئی ہوگی تو یہی بیٹا تجھے سینے سے لگا کر گھر کے اندر رکھے گا، یہی بیٹا تجھے جو ہے روٹی چبا کر منہ میں دے گا۔ ایسی مسلمانوں کی ہسٹری ہے کہ جس نے اپنی والدہ کو پالا ہے تو منہ میں روٹی چبا کے پالا ہے، جس نے اپنی والدہ کو پالا ہے تو اپنے منہ کا نوالا دے کر پالا ہے۔ لیکن یہ تربیت ملی کہاں سے ہے؟ یہ فلموں اس کلچر دیکھ سے نہیں ملتی ہے، یہ اینڈرائڈ فون میں جو کہ فلم دیکھنے سے نہیں ملتی ہے۔ اگر یہ کردار دیکھنا ہے تو نبی کی شریعت کو پڑھانا ہوگا، نبی کے اخلاق کو پڑھانا ہوگا، نبی کی زندگی کے لمحات کا مطالعہ کرانا ہوگا۔ اگر اسی مطالعے کو دیکھو تو میں ایک بات بتا کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے میلادیں دیکھی ہوں گی، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں پڑھا لکھا بچہ نہ ہو وہ میلاد آتے ہیں، میلادیہ پڑھ کر چڑھے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج اس گھر میں ایک بچے حافظ قرآن ہے تو اس کا نمونہ تم نے دیکھ لیا۔ یہ بچے ہر کسی کے گھر تشریف نہیں لے کے جاتے، یہ وہیں جاتے جہاں ان کے ملنے والے ہوتے ہیں، یہ وہیں جاتے، تو یہ ان کا مہربانی، ان کی کرم ہے جو آپ لوگوں کو ان کا خطاب سماعت کرنے کو ملا گے۔ ورنہ بتائیے جو باہر سے لوگ ملاتے وہ بھی تقریر کرتے، ہم بھی تقریر کرتے، وہ بھی یہی بتاتے، ہم بھی یہی بتا رہے ہیں۔ تو یہ تو گھر کے آدمی ہیں، سب کچھ تمہیں سننے کے مل رہا، تو یہ کس لیے کہ آج الحمدللہ انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کاش یہ تربیت بھی نہ ملتی۔ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حافظ قرآن بنایا تو اللہ فرماتا کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا لیا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی 7 پیڑھیوں کو جنت میں داخل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب میں اس بات کو کہتا ہوں کہ تو دوسری پیڑھی دادا تو بخشے گئے، دادا تو بخشے گئے، یہ تو دوسری پیڑھی آئی ہے، دادا تو بخشے گئے، آگے تک جائے گی وہ بھی بخشے گئے الحمدللہ، کیونکہ ہمیں یقین ہے اپنے نبی کے فرمان میں۔ دنیا بدل سکتی ہے، نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ رب نے کیا فرمایا اور آگے چلتا ہوا جا رہا ہوں، رب نے فرمایا منہا خلقناکم کہ آپ کو مٹی سے پیدا کیا گیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اور آپ کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ انسان الحمدللہ مجھ سے پیشتر حضرت حافظ قاری عبد الغنی صاحب نے پورا بیان آپ کو سمجھا دیا، لیکن میں اس کے سائٹ سے نکل کر جانا چاہتا ہوں۔ اس کے سائٹ سے نکلنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور فرشتوں کی جماعت آتی ہے، اب جب انسان کی روح نکالنے کا وقت قریب ہوتا ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، ایک گناہوں کو لے جانے والے فرشتے، ایک عذاب دینے والے فرشتے
اور ایک نیکی دینے والے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان اعمال میں اچھا ہوتا ہے، انسان اچھے اعمال والا ہوتا ہے، تو وہ فرشتے ایک سفید لباس میں عطر لگا کر اس کی روح کو اس کے اندر رکھتے ہیں اور آسمانوں کی طرف بلند فرماتے ہیں۔ اب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا۔ یہ انسان وہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ادا کیا ہے۔ انسان وہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو ادا کیا ہے۔ آج یہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور رب کی مزین بارگاہ میں اس روح کو لے جایا جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس روح کو رکھا جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کو پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ کس لیے پاک اور صاف فرماتا ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھنا، آگے چل کے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس روح کو لے جایا گیا، وہاں سے پاک اور صاف ہونے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس روح کو اسی جسم کے اندر رکھ دو جہاں سے تم لے کر آئے ہو۔ اب اسی جسم کو جب قبر کے اندر لے جاتے ہیں اور قبر کے اندر رکھ دیتے ہیں، اب وہ روح اس جسم کے اندر چلی جاتی ہے۔ کس لیے جاتی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس لیے لے کر گئے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے کس لیے اس کو پاک و صاف فرمایا؟ کسی اور چیز کے لیے نہیں، میں مرا ہے اس لیے نہیں، بلکہ رب ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنی بارگاہ میں اس کو پہلے اس لیے بلایا کہ میں اس کو پاک و صاف کر دوں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جب کہ قبر میں جائے گا تو کسی اور کا نہیں، میرے نبی کا دیدار کرے گا۔ اس لیے پاک و صاف فرمایا کہ میرے نبی کا دیدار کرنے کے لیے پاک و صاف ہونا چاہیے، اور جیسا میں پاک کر دوں کوئی اور پاک نہیں کر سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو پاک و صاف کرنے کے بعد فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ اب وہاں پر باری رہی تھی ایک بدکار آدمی کی۔ اب بدکار آدمی ہے جب اس کی روح کو جو ہے قبض کیا جاتا ہے تو بڑی ناراضگی کے ساتھ میں فرشتہ قبض کرتا ہے، بڑی دقت ایسے کھینچ لیتا، چل نکل یہاں سے، تو اتنی پریشانی ہوتی ہے۔ کبھی اگر وہ ہوگا آپ نے بخوب اس کو سنا ہوگا، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، تفصیلی گفتگو ہے۔ اب اس روح کو قبض کر لیا، اب جیسے یہ آسمانوں کی طرف بلند کرتے ہیں ہوتے کہتے ہیں کون ہے؟ کہا یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے بدکاری کی ہے، کہا یہ وہ انسان ہے جس نے بدفعلی کی ہے، کہا یہ وہ انسان ہے کہ جس نے دنیا میں جا کر رب کے فرائض کو ترک کیا ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے دنیا میں جا کر نبی کی سنتوں کو ادا نہیں کیا ہے۔ آسمان کے فرشتے دھتکار دیتے ہیں کہ لے کر چلے جاؤ یہاں سے، اب آسمان کا فرشتہ اسے اندر آنے نہیں دیتا۔ اب آپ سوچو کہ جو بارگاہ کی طرف یہ لے کر جا رہے تھے اس بارگاہ سے مسجل کرنے کے بعد واپس لے کر آتے، یہ مبارک فرشتے جو مبارک باتیاں پیش کرتے تھے مرحبا صد مرحبا، آج یہی فرشتے دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب یہی موت کے فرشتے جو اس کی روح کو لے کر جاتے تھے واپس لا کر اسی قبر میں رکھ دیتے تھے۔ اب آپ دیکھیں جیسے ہی اس قبر کو رکھا، ایک بات میری ذہن میں ضرور ہوگی، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کو جدا کیا تھا تو مٹی نے منع کیا تھا کہ مجھ سے مٹی کو مٹی سے جدا نہ کر، انسان خطا کرے گا، انسان بدکاری کرے گا، انسان بد اخلاقی کرے گا، اس کی بنا پر مجھے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اب انسان کو اسی مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رکھو اس بات کو، آج یہ مٹی مٹی سے بدلہ لے گی۔ اے انسان تو نے مجھ سے بننے کے بعد بدکاری کی ہے، مجھ سے بننے کے بعد بد اخلاقی کی ہے، نبی کی سنتوں کو ترک کیا ہے، نبی کے فرائض کو ترک کیا ہے۔ اب آپ ذرا ذہن سے سنیں کہ جب اس انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اب یہ پوری قبر آپس میں اس طریقے سے مل جاتی تھی، اس طریقے سے مل جاتی ہے جیسے کھودنے سے پہلے وہ مٹی ہوا کرتی ہے۔ اب وہ قبر پوری آپس میں مل گئی۔ اب آپ ذرا سوچیں کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ اسی زمین نے کہا تھا کہ تم مجھ سے بنے گا بدکاری مت کرنا، تم مجھ سے بنے گا بد اخلاقی مت کرنا، بدفعلی مت کرنا۔ آج یہی زمین اس سے بدلہ لے رہی ہے، یہ زمین اس سے بدلہ لے رہی ہے۔ ارے یہ تو الگ بات ہے۔ اب میں پہلا عذاب میں تم کو آپ کو بتا دوں، ربی نے ارشاد فرمایا اگر سب سے ہلکا عذاب کسی بدکار کو دیا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جاتے ہیں، اور جب وہ آگ کے جوتے پہنتا ہے تو اس کا دماغ جو یہاں پر رکھا ہوا ہے اس کی گرمی سے پگھل کر ناک کے ذریعے ٹپکنے لگتا ہے۔ اب میں آپ کو دنیا کی مثال کے ذریعے سمجھا دوں، آپ کو شدت کی گرمی لگی ہوئی ہے، اگر آپ اپنے پیروں پر پانی ڈالو گے تو یقیناً دماغ کے اندر تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ جیسا ہی وہ سکون تم کو دماغ میں پہنچتا ہے تو کس بنا پر پیروں کا تعلق دماغ سے جڑا ہے، تو
جیسے کہ دماغ پیروں کے اندر اس آگ کے جوتوں کو پہنایا جائے گا تو اسی کی گرمی کی بنا پر یہ دماغ پگھل کر ناک کے ذریعے باہر آنے لگے گا۔ اب کیا سوچتے تھے کہ انسان مر کے آسانی کے ساتھ میں دنیا سے چلا جاتا ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائی، کون کہتا ہے کہ مرنا بڑا آسان ہے؟ ارے مرنے والے سے پوچھو تو اس کی تکلیف کیا ہوا کرتی ہے۔ اب انسان یہ جہاں سے اب اس کو قبر میں رکھ دیا گیا، اب مٹی جو ہے اس سے بدلہ لے رہی ہے، کس طریقے سے بدلہ لیتی ہے وہ تو مرنے والا جانتا ہے۔ ہم تو بس جتنا پڑھا اور جتنا سنا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ اب رب نے کیا کہا تھا؟ منہا خلقناکم، کہ آپ کو مٹی سے پیدا کیا گیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، آپ کو اسی مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب آپ یہ بات بھی سمجھ لیے کہ مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے حوالے کر دیا۔ اب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اب آپ اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ بس یہ بات لاسٹ بچی ہے کہ مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ پہلی بات یہ یہاں پر سمجھ لے، آج تم نے ایسے بدکار لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مر کر مٹی میں مل گئے۔ ارے میں یہ بات کہتا ہوں کہ پہلے تو اس سورت کا مطلب سمجھ لے۔ نبی رب نے فرمایا کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، اسی مٹی سے اٹھایا بھی جائے گا۔ تو جب اٹھانے کا رب اعلان کرتا ہے تو کون کہتا ہے کہ مرد مومن مر گیا؟ ارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جیل سے چھوٹا اپنے گھر گیا، میں کہتا ہوں کہ وہ جیل سے چھوٹا اپنے گھر گیا۔ اب رب نے کہا میں تم کو اسی مٹی سے اٹھاؤں گا۔ حشر کا میدان لگا ہوا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر انسان اپنے اعمال کو لے کر کھڑا ہوا ہے، ہر انسان جو ہے برہنہ کھڑا ہے، کسی کی جرأت نہیں کہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لے۔ میں اس بات کو اب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ رب تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں بندہ نیکوکار ہے، فلاں بندہ بدکار ہے، لیکن حشر کا میدان لگا کیوں ہے؟ حشر کا میدان کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اگر رب چاہتا تو مرنے کے بعد انسان کو جنت میں بھیج دیتا، رب چاہتا تو مرنے کے بعد جہنم میں بھیج دیتا، کیونکہ رب جانتا ہے کہ انسان جو ہے بدکار ہے، یہ انسان اچھے اخلاق والا ہے تو اس کا صلہ یہی دے دیتا۔ لیکن حشر کا میدان کیوں لگے گا؟ حشر کے میدان میں ہوگا کیا میں بتاتا ہوں۔ حشر کے میدان میں ہر انسان سفارش کرے گا، اے نبی اللہ ہماری مدد کرو، اے نبی اللہ ہماری مدد کرو۔ ہر نبی جو ہے کہہ دے گا کہ یہ جمعہ ہمارے واقع نہیں ہے، ہم تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتے، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم تنکار دیں گے، حضرت موسیٰ تم کو منع کر دیں گے، حضرت عیسیٰ تم کو منع کر دیں گے، حضرت ہارون تم کو منع کر دے دیں گے، تمام انبیاء کرام تم کو منع کر دیں گے۔ لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر، یہ نبی وہاں پر کھڑا ہو کر کہے گا اے دنیا والوں، اے میری امتی سنو کہ جنت میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا جب تک کہ میرا ہر امتی بخشا نہ جائے گا۔ تم کو ہر نبی نے دھکا دیا، ہر نبی نے منع کر دیا، لیکن وہاں بھی اگر کوئی ہے تو حشر کا میدان تمہارا حق حساب کرنے کے لیے نہیں، نبی کی شان دکھانے کے لیے، نبی کی شان دکھانے کے لیے، ورنہ تو رب تو جانتا ہے کون کیا ہے اور کون کیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ تم کو اسی سے پیدا کیا جائے گا، اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، اسی سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں پر انسان کا حق حساب ہو گیا، رب تبارک و تعالیٰ نیک آدمی کو جنت عطا فرما دے گا، اور جو کہ کافر جو ہوگا، بدکار جو ہوگا، وہ جو ہے اس کو جہنم میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب ایک بات لاسٹ یہ ہے کہ جب ایک بار انسان کو موت آ گئی دوبارہ آئے گی بھی نہیں، جب انسان کو موت آ گئی تو دوبارہ آگے بھی نہیں۔ حشر کا میدان لگ گیا، جنتیوں کو جنت مل گئی، دوزخیوں کو دوزخ مل گئی، جنتی جنت میں ہمیشہ زندہ اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ زندہ۔ اب جہاں پر آرام کرنے والا آرام کرے گا، جہاں پر بدکاری کرنے والا عذاب میں ملوث رکھے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کعبہ لا علم کی وجہ سے جو اللہ سے واقف حبیب قسم کے سے معاف عطا فرمائے۔ اگر کوئی جملہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہو تو ہمارے درمیان سے مرحومین جو رخصت ہو چکے ہیں رب کعبہ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ رب کعبہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ایک بار میرے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے۔